جتنا مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے گا اتنا ہی کفر پیچھے بھاگے گا، اس لیے کہ کفر کا میدان چھوڑنا اور کفر کا مسلمان کے راستے سے ہٹنا صرف اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے وحدانیت کو بیان نہیں کرے گا تو کفر مسلمان پر غالب آ جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ باطل کے قلوب کو ایسا بھیج دیتا ہے اور کچل دیتا ہے کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں آپ یوں کہیں کہ آپ سے ہوگا، آپ کریں گے، اور آپ کے پاس جتنی بھی شکلیں ہیں ان شکلوں سے ہوگا، تو قرآن میں ہے کہ پھر سارے اہل باطل اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سارے خوش ہو جائیں گے، سارے خوش ہو جائیں گے اگر آپ کی زبان سے ایک مرتبہ یہ نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان پر یہ اشعار آ گئے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ الفاظ آپ کی زبان پر آ گئے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى۔ اس کا مطلب یہ تھا شعر کا کہ یہ جو بت ہیں اور شکلیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی کوئی بیکار نہیں ہیں، یہ بھی کوئی بیکار نہیں ہے، ان سے بھی مسائل کے حل کی امید کی جا سکتی ہے۔ سنو توجہ سے بات، یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا، حالانکہ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بتوں کی استہزاء اور بتوں کے مذاق اور بتوں کی توہین کے لیے پڑھا تھا، بتوں کی توہین کے لیے پڑھا تھا۔ اصل جواب یہی ہے، اصل جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر جو پڑھا تھا یہ بتوں کی توہین کے لیے، ان کے استہزاء کے لیے، ان سے کچھ نہ ہونے کی بات سمجھانے کے لیے اور ان کے انکار کے لیے پڑھا تھا۔ تلک الغرانیق العلا، بھلا یہ بت اس قابل ہے یہ بت کہ ان سے سفارش کی امید کی جاوے؟ آپ کی زبان سے سن کر سارے کفار خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ ہاں جی اب تو آپ ہماری بتوں کی بھی تعریف کرنے لگے ہیں، اور اب تو آپ اپنی ایک اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر اب تو ہمارے بتوں کا بھی آپ تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا، مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ بھائی تم بھی زمین کی جے کو ہو، اس لیے کہ زمین سب کو غلہ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی مسلمانوں کو زمین میں تمکن اور اللہ تعالی مسلمانوں کو زمین میں تسلط اور اللہ تعالی مسلمانوں کو زمین پر اختیارات جب دیں گے، جب مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے پر آئے۔ اصل بات یہ ہے جب مسلمان اللہ کے غیر سے امید کرے گا تو پھر اس سے ہر چیز چھین لی جائے گی، کیونکہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا خلافت کا، سلطنت کا، اختیارات کا، باطل پر تسلط کا جو وعدہ کیا تھا، اس پر کیا تھا کہ تم ہمارے غیر کی طرف نہیں جھکو گے، لیکن تم ہمارے غیر کی طرف جھکے ہوئے ہو، کیونکہ جھکنا سر جھکانے کو نہیں کہتے، جھکنا سر جھکانے کو نہیں کہتے، اصل جھکنے کا تعلق دل سے ہے، جھکنے کا تعلق دل سے ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں دیکھا جائے گا کہ دل کا میلان سنت کی طرف ہے یا فیشن کی طرف ہے، یہ ہے مسلمان کا جھکنا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ سجدہ کسے کر رہے، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے، آیا سنت کی طرف جھکا ہوا ہے یا غیروں کے طریقوں کی طرف دل کا میلان ہے۔ جھکاؤ کا تعلق اور سجدے کا تعلق محض بدن کے جھکنے سے نہیں ہے، جی ہاں، اور دل کا جھکاؤ بھی عبادات میں نہیں دیکھا جائے گا صرف،
بلکہ اخلاق، معاملات، معاشرے، سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اگر اتباع سنت پر ہے تو اس کے دل کا میلان اللہ کے رسول کی طرف ہے، اور اگر اتباع سنت پر نہیں ہے تو اس کا میلان اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف ہے۔ سیدھی بات۔ ہم نے عرض کیا کہ سارے کفار خوش ہو گئے، اور خوشی نہیں ہو گئے بلکہ جب آپ نے سورہ والنجم کا سجدہ کیا تو سارے کفار بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے تو سجدہ کیا اللہ کو، اور کفار نے سب نے سجدہ کیا یہ سوچ کر کہ چلو جب آپ نے سجدہ کیا ہے ہمارے بتوں کی تعریف کے ساتھ تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کریں۔ ارے سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ایک حکم چھوڑ دے گا اللہ کا، باطل کہے گا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آ جاؤ دونوں مل جل کر چلیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کفار نے کہ آپ جب تک ہمارے بتوں کے سامنے سے نہیں جھک کر نہیں جائیں گے ہم آپ کو حج رسول کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ آپ کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کی بتوں کی طرف اشارہ کر دوں ذرا سا، بغیر دل کے ارادے کے صرف اشارہ کر دوں، یہ ہلکا سا خیال آیا گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے اور آپ ہلکے سے بھی، ذرا سے بھی، تھوڑے سے بھی جھک جاتے ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔